بھی جاؤ، اتنا مشکل ہو جاتی ہے دنیا کم وقت، اتنی پست ہے یہ کہ مولا سے بھی جاب کروا دیتی۔ عجیب، تو یہ جاب کرنے ہی نہ پڑتے، من و سلوہ اتر جاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے من و سلوہ اترے؟ ان سے پوچھیے، اور اگر یہ کہیں نا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں تو ان سے کہیے اگر یہ ہمارا دسترخوان چاہتے ہیں نا کہ جنت سے فرشتے کھانے لائیں، جنت سے پھل آئیں، قول ان سے کہہ دیجئے فانتظروا، پھر کسی کا انتظار کرو۔ بھیا سمجھنا قرآن، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں کا فیصلہ تو وہاں ہوگا جنتی ہے کہ یا نہیں، منتظرین امام زمانہ کا فیصلہ امام کے انتظار میں ہوگا۔ فانتظر، فانتظروا، ان سے کہو انتظار کریں۔ اچھا اگر یہی آیت ہوتی تو جس طرح ماشاءاللہ ہمارے خلاف ہمارے بھائیوں نے الزامات کی پوچھاڑ کی ہے، یہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں انتظار بدعت ہے، ان کے یہاں تو ہر شے ہی بدعت ہے۔ میں ابھی امام صاحب کو لے جا رہا تھا، حافظ صاحب کو، میرے شاگرد بھی اتفاق سے، میں نے کہا گاڑی سے نیچے اتر جائے، کہنے لگے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یہ بدعت ہے۔ ان کو ایسی سمجھ میں آئی بدعت، میں نے کہا حضور تو گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، حضور والی گاڑی میں بیٹھے، پھر پہنچے بفلو تو بیٹھا ہے نا۔ تو انتظار کا بھی یہی فرما دیتے کہ انتظار بھی بدعت ہے، جیسے کہ اور بدعتیں ہیں بہت، انتظار بھی بدعت ہے۔ خدا کی قسم اللہ کریم نے کتنا بندوبست کیا ہمارا، آگے خود جواب دے دیا، فانتظروا، اگر چاہتے ہو نا جنت کے کھانے، چاہتے ہو نا کہ دسترخوان اترے، چاہتے ہو بنی اسرائیل کے من و سلوہ اترے، چاہتے ہو وہ کھانے اترے جو مریم کے لیے بیت المقدس میں اترا کرتے تھے، چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارے لیے کھانے جنت کے دنیا میں تمہیں کھلا دیں، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور گھبرانا نہیں، اس کا انتظار تو تمہارے ساتھ میں خدا بھی کر رہا۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ بھیا اگر انتظار بدعت ہے تو اسے تو اللہ بھی کر رہا ہے، خدا کا خوف کرے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ابھی ایک عجیب چیز ابھی اور آ گئی، سن لیجیے درود کے بارے میں۔ میں بھی اللہ کے حکم سے آل محمد کے خزانے سے ہر کالم میں کچھ نکال رہا ہوں۔ میں نے درود پر کالم لکھ دیا، درود پر ایک بہت بڑے حافظ صاحب ہیں سر سید طرز کے، جی وہ آگے میرے پاس درس قرآن، میں نے حضرت صاحب کو دیکھا تو میں حیران ششدر ہو گیا، کیا یہ کیسے آپ یہ کیسے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ سرکار آج حاضر ہوا ہوں، ایک مسئلہ ہے، اس میں آپ ہیلپ کریں، اور نیاز کتنی؟ میں نے کہا آپ سے کچھ نہیں، بالکل فکر نہ کریں، مسئلہ حل کر دیا میں نے الحمدللہ۔ جب مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا بس ایک دفعہ اور آ جائے۔ وہ تشریف لائے درس میں نے کہا حضور میں نے وہ درود سے حل کیا آپ کا یہ مسئلہ، تو پھر درود بدعت تو نہ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، آج وہ خود اپنی مسجد میں درود پڑھا رہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب درود اس لیے بدعت نہیں ہو سکتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ سے، آپ ہیں میرے دوست، آپ ایمان سے بتائیں، آپ کا بیٹا آ گیا میرے پاس، اس نے کہا میں امام صاحب کا فرزند ہوں اور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے اسے کہا اسے نکال دو یہاں سے، سارے مجمع کے سامنے، درس قرآن میں 250-300 بندے کے سامنے، میں نے کہا نکال دو اسے، اور آپ کا نوکر آ گیا، میں نے کہا بسم اللہ۔ آپ ایمان سے بتائیں آپ کے میرے ٹرمز رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟
کہنے لگے نہیں رہیں گے. میں نے کہا یہی ہمارے مذہب میں اور آپ کے مذہب میں فرق ہے. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں بھائی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے، عامر میاں، اللہ اور اس کے فرشتے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اللہ ہے وہ اللہ، فرشتے فرشتے ہیں، نہ شیعہ ہے نہ سنی. یہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے درود، یہ اللہ اور فرشتوں کی بات ہے. اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. بے ایمان نہ بھیجیں، جو ایماندار ہے وہ بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، جو مومن ہیں وہ بھیجیں، جو مومن نہیں ہے وہ بالکل نہ بھیجیں. ان سے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ وہ بھیجیں. اللہ اکبر. ایک بات اور سن لیجیے، ہمارے ہاں ایک بدعت اور ہے، یعنی ہمارے بھائی جسے بدعت کہتے ہیں، کہ جیسے ہی نام آیا نا کسی معصوم کا، آپ نے فوراً درود پڑھا، آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ فضائل ہے، مصائب ہے. یعنی عجیب ہے یہ حضرت صاحب نے مجھ سے سوال کر لیا کہ حضور یہ بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ کے یہاں. میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہیں نا میرے دوست ہیں، آپ کا کسی نے صاحب نے نام لے لیا تو میرے چہرے پہ بشاشت آ گئی کہ میرے دوست کا نام لیا. یہ درود بھیجنا انکانشسلی یہ دل کی بشاشت کے نام ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تیسری چیز اور بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے اور میں آپ کی زحمت کو ختم کروں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو حق والوں کا حق چھپاتے ہیں، بعد اس کے کتاب میں وضاحت سے ہم نے لکھ دیا، بیان کر دیا کہ حقداروں کا حق قسم نہ کرو، نہ چھپاؤ. ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز آ گئی. اب یہ تین چیزوں میں اللہ شریک ہو گئے. ذرا غور کیجیے. ایک تو درود میں شریک ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہ ایصال الرحمت کرتا، بندے طلب الرحمت کرتے. شریک سے مراد یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آدمی مشرک ہو جائے. یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی، جیسے اللہ زندہ ہے، ہم اور آپ بھی زندہ ہیں، ہماری طرح تھوڑی زندہ ہے. اللہ جاگ رہا ہے، ہم اور آپ بھی جاگ رہے ہیں، ہماری طرح تھوڑی جاگ رہا ہے. اس کے جاگنے کا معیار اور ہمارا معیار اور ہے. اللہ شریک ہے اس چیز میں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ہم بھی درود بھیجتے ہیں آل محمد پر، نبی پر اور آل نبی پر. اور دوسری چیز میں اللہ شریک ہو گیا، اللہ بھی غاصبوں پہ لعنت کرتا ہے، بندے بھی غاصبوں پہ لعنت کرتے ہیں. تیسری چیز میں بھی اللہ شریک ہو گیا، اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے، بندے بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے 2009 میں اگست کے مہینے میں کہ میاں یہ بتاؤ کہ قرآن والا مذہب کون سا ہے، تو میں تو سمپل سے اتنا کہہ دوں گا کہ کم از کم قرآن والا مذہب وہ ہوگا جس میں یہ تین کام تو ہوں کہ جس میں اللہ شریک ہے، اس میں رسم صلوات بھی ہو، رسم لعنت بھی ہو، رسم انتظار بھی.